محمد سالم نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں 10 محرم کی نماز کا طریقہ دیکھا ہے اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بھی بتلائی گئی ہے۔ آپ شریعت کی روشنی میں بتلائیے کہ وہ نماز پڑھنا کیسا ہے۔ محمد سالم صاحب، آپ بھی سن لیجئے اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی سن لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ دین اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کا نام دین ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر جو بھی چلے گا وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات پر ہمیں یقین ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ مذہب اسلام ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں، ہمارے نبی نے جن چیزوں کو کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، ان چیزوں کو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ 10 محرم کے دن نماز پڑھنا کیسا ہے۔ 10 محرم کی جو نماز یوٹیوب پر بتلائی جا رہی ہے، اس کو پڑھنا کیسا ہے، وہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، صحیح ہے یا غلط، سنت ہے یا واجب یا فرض، کیا ہے وہ نماز۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اس طرح کی کوئی نماز اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے یا کسی تابعین نے یا کسی بزرگان دین نے آج تک نہیں پڑھی ہے۔ یہ لوگوں کا من گھڑت طریقہ ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے نماز کا ایک طریقہ گھڑ کر لوگوں کو بتلانا اور سکھلانا شروع کر دیا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی کسی بھی نماز کا قرآن کریم کے اندر یا حدیث کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ صاف طور سے سن لیجیے، یہ نماز نہیں، نماز کے نام پر مذاق ہے۔ یہ نماز کے نام پر مذاق ہے۔ اس طرح کی نماز پڑھنے سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ چیز اور بتلا دوں کہ اس طرح کی نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ 10 محرم کی نماز کے جو فائدے یوٹیوب پر بتلائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سیدھی بات سن لیجئے، جو فائدے آپ کو 10 محرم کی نماز کے بتلائے جا رہے ہیں، ایک بھی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ایسی نماز سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنے میں برائی ہی کیا ہے، ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کا قرآن کریم پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، ہم سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہوں گے، اور یہ چیز کوئی بری نہیں ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کے حکم کے خلاف چل کر کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو نماز ہی کی مثال دیتا ہوں کہ ہم نماز مکروہ وقت میں پڑھیں، ہم اس وقت میں نماز پڑھیں کہ جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز کے ساتھ مذاق مانا جائے گا۔ نماز کے طریقے سے پڑھیے، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے تو ہی نماز سے سب کچھ اور بہت کچھ حاصل ہوگا۔ تو نماز پڑھنے میں برائی یہ ہے، 10 محرم کی نماز پڑھنے میں برائی یہ ہے، آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہیں۔ آپ یہ سمجھیں، آپ سوچنے لگیں کہ یہ 3 رکعت کا جو سسٹم ہے یہ ہماری عقل کے خلاف ہے۔ یا تو 4 رکعت ہونی چاہیے یا 2 رکعت ہونی چاہیے۔ ہم 4 رکعت پڑھیں گے،
مغرب میں 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھیں گے، تو اس نے جو چوتھی رکعت فالتو پڑھی ہے اس رکعت میں اس نے 1 رکوع زیادہ کیا ہے، 2 سجدے کیے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یعنی بہت ساری عبادتیں، بہت سارے نیک کام اس نے اس چوتھی رکعت میں کر لیے۔ لیکن اس چوتھی رکعت کو پڑھنے کے باوجود اس کی چوتھی رکعت کی وجہ سے ایک بھی رکعت صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس نے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کے حکم کے خلاف چل کر نماز پڑھی ہے۔ تو 10 محرم کی کوئی بھی نماز، یہ جو یوٹیوب پر آپ کو بتلائی جا رہی ہے، یہ نماز اللہ کے نبی نے بھی کبھی نہیں پڑھی، اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے نہیں پڑھی، کسی تابعین نے نہیں پڑھی، کسی بزرگان دین نے نہیں پڑھی، حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جب اللہ کے نبی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو یہ من گھڑت ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ نماز پڑھیے۔ آپ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، پھر اس سے پہلے تہجد کی نماز ہے، تہجد پڑھیے، فجر پڑھیے، اشراق پڑھیے، چاشت پڑھیے، پھر ظہر کی نماز پڑھیے، پھر ظہر کے بعد آپ اللہ کا ذکر کیجئے، پھر عصر کی ہے، مغرب کی نماز ہے، مغرب کے بعد میں اوابین کی نماز پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھیے۔ آپ ان کاموں کو کیجئے، 10 محرم کے دن بھی اور 10 محرم کے علاوہ دنوں میں بھی ان کاموں کو کیجئے۔ یہ کرنے کے کام ہیں، وہ کرنے کا کام نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اور اپنی طرف سے من گھڑت طریقے سے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اس مذاق کو چھوڑ دیجئے، ورنہ اگر اللہ نے آپ کے ساتھ مذاق کر لیا تو آپ مذاق کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، یاد رکھنا میری بات۔ اس لیے اس طرح کی جو چیزیں یوٹیوب پر بتلائی جا رہی ہیں، آپ ان چیزوں پر عمل کرنے سے پہلے اپنے قریبی معتبر علماء سے ضرور معلوم کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔